شبے کے ازالے میں آج جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ ہے اور جو ان کے ماننے والے جو کرسچن لوگ ہیں ان کا عقیدہ ان کے بارے میں کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ یہ کچھ کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک. اچھا دلچسپ شبہ ہے. جی. ہاں یہ کرسچن لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جی آپ ویسے یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں بلکہ تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں. جی. تو یہ ہم تو ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, آپ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے نہیں تو کیا ماننا ہوا. جی. تو یہ اور آج کل یہ زیادہ یہ چیز اٹھ رہی ہے. جی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جو حالات بن رہے ہیں وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تہذیبوں کا تصادم اور نظریات کا ٹکراؤ یہ پیدا ہو رہا ہے. جی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں ایک آدمی کی کئی اسٹیٹس ہوتے ہیں. ایک آدمی باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ گھر کا مالک بھی ہے. کئی اسٹیٹس ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس اسٹیٹس کو سارے مان رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ زیادہ سالڈ بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص کو آپ ڈاکٹر مان رہے, دو کانٹروورسی ہو گئی, لیکن دونوں پارٹی اس بندے کو ڈاکٹر تو مان رہی ہیں لیکن کسی کا باپ نہیں مان رہی مثلا. تو اب وہ ڈاکٹر ماننے والی بات تو سوال ڈن ہو گئی کہ ڈاکٹر تو ہے. ٹھیک. اب دوسری والی چیز وہ ڈیبیٹیبل ہو گئی کہ بھی آپ دیکھیں کہ باپ اس کا ہے یا نہیں, ڈی این اے کرو بھائی, فلاں چیز کرو آج کی دنیا میں جیسے. اسی طرح کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اس کو اللہ کا پروفٹ بھی مانتے ہیں عیسائی کہ وہ پروفٹ اور گاڈ بھی ہے. ہم بھی پروفٹ اور گاڈ مانتے ہیں. تو پروفٹ ہونے میں ہم دونوں مانتے ہیں, یہ بات تو سالڈ ہے, یہ پکی ہوگی. تو اللہ کے رسول اور میسیجر تو ہیں. اب اگلا سٹیپ یہ کہ وہ کہتے نہیں وہ سن آف گاڈ بھی ہیں. اب یہ ڈیبیٹیبل ہو گیا کیونکہ ہم نہیں مانتے, تو وہ نقطہ جو کنٹروورشل ہے. اب یہاں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. وہ ثابت کریں کہ ہاں اللہ کا بیٹا ہے, ہم آگے سے اس پر نقد وارد کریں گے, اعتراض کریں گے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. یہ ڈیبیٹیبل ہے. چنانچہ آج تک تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں, آج کے دن تک یہ لوگ ثابت نہیں کر سکے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اور مزے کی بات بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری یہ انجیل اٹھا کے دیکھ لیں بائبل, عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بھی قول نہیں بتا سکتے حضرت عیسیٰ نے خود کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. اب بتائیے آپ اگر کسی کے بیٹے ہیں تو آپ جگہ جگہ لکھتے ہیں I am the son of فلاں, I am son of فلاں, میں فلاں کا بیٹا ہوں. بلکہ ہمارے معاشرے میں لکھا جاتا ہے محمد ان ولد محمد شریف لکھا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام میں آخر کیا بات ہے کہ انہوں نے اتنی طویل زندگی گزاری ہے, 33 ایئر تک انسانوں میں رہے, کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. حالانکہ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. کیوں نہیں کہا؟ اگر کسی جگہ کہا ہے تو عیسائی آج دکھا دیں. یہ تو ان کو چیلنج ہے. یہ اسلام نے خود کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. یہ کہتے رہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوں, اللہ کا جو رسول ہوں, پیغمبر ہوں, میسنجر ہوں, اور تمہارے لیے ہدایت لے کے آیا ہوں. اور بنی اسرائیل کی بکھری بھیڑیں جو ہیں ان بھیڑوں کو ان شیپس کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں. جگہ جگہ یہ کہتے رہے. تو انہوں نے خود کلیم کبھی نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. تو آپ زبردستی ایک چیز ان کے اوپر تھوپ رہے ہیں. اور جو میں نے بتایا کہ کنٹروورشل ہے, ڈیبیٹیبل ہے, اور ڈیبیٹیبل جو چیز ہے اس کی ڈیبیٹ کریں, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. باقی اللہ کا رسول ماننا اس کو آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, لہذا ایک شخص کی وہ ماننے کا ایمان ہمارا پکا ہے. وہ تو پکی ہوگی بات یہ ہے کہ ہمارے قرآن میں تو ایسی بات نہیں ہے, ہم تو قرآن سے چلتے ہیں. اور قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ نفی کی گئی, منع کیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے تو بائبل پڑھی نہیں, لیکن سنا ہے کہ شاید یہ بائبل میں ہے یا کسی بائبل میں ہے, یا بائبل کی بھی تو بہت سی قسمیں ہیں آج کل کہ بائبل اصل بائبل تو رہی نہیں, اصل انجیل تو رہی نہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ جو واقعی جو بلیو ہم رکھتے ہیں کہ تمام نبیوں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی, ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. اس ایمان رکھنے کا مطلب یہ کہ وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھرک اور سچی نازل ہوئی تھی, اس میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں ہوئی تھی, اس کو خدا کی طرف سے ہونا ہم تسلیم کرتے ہیں. بعد میں جب چینجنگ ہو گئی اس کے اندر, اور خود قرآن نے آگے بتا دیا جب 500 سال کے بعد کہا کہ یہ یحرفون الکلم عن مواضع, انہوں نے کتابوں میں رد و بدل کر دیا ہے. اسی طریقے سے پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سٹیٹس دیا، اپنا پیغمبر بنایا، اپنا پیارا بنایا، چہیتا بنایا، اور اللہ نے ان کو یہ ہدایت کے لیے بھیجا، اس سٹیٹس کو ہم مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خلت کا کلیمی کا مقام ملا، کلیم اللہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلت ملی، خلیل اللہ تھے، خلیلی کا مقام ان کو حاصل تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، ان کو وہ مقام حاصل، اس کو ہم مانتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لیکن وہ اللہ کا بیٹا ہونے کا تو نہ اللہ نے خود کہا کہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آج باپ ہر ایک کو کہتا ہے یار یہ میرا بیٹا ہے، تعارف کا انٹروڈکشن کراتا ہے، تو اللہ کو تو پہلے تعارف کرانا چاہیے تھا کہ میرا بیٹا ہے۔ اور جب کہ اکلوتا ہے، اکلوتا بیٹا تو ویسے ہی بہت زیادہ منظور نظر ہوتا ہے، باپ فخر سے بتاتا رہتا ہے میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں بتایا، نہ پہلی کتابوں میں بتایا، نہ خود قرآن میں اس کو بتایا، بلکہ اس کی نفی کی۔ اور نہ میں نے جیسے بتایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اس لیے یہ ان کا تصور بالکل غلط ہے، لہٰذا ہم بالکل حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں جیسا کہ اس کو ماننے کا حق تھا۔ یہ جو ایکسٹرا ایک چیز ایڈ کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لہٰذا وہ غلطی پر ہے، ہم غلطی پر نہیں۔